اب ان واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جاتا ہے تو اخیر میں سجدے سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے اخیر میں قاعدہ اخیرہ میں اتحیات پڑھیں، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، پھر بیٹھ کر اتحیات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں سلام پھیریں۔ یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ۔ کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں واجبات کے چھوٹنے کی؟ عام طور پر جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ ایک عام طور پر جو غلطی ہوتی ہے، قاعدہ اولا چھوٹ جاتا ہے اکثر، یعنی 2 رکعت میں جو بیٹھنا ہے بھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے 4 رکعت کوئی سنت پڑھ رہا ہے، 4 رکعت فرض پڑھ رہا ہے، تو دوسری رکعت میں جو بیٹھک ہوتی ہے عام طور پر کبھی بھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی دوسری رکعت کے قاعدے کو چھوڑ دیا ہے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، تو یہ اگر اپنی نماز کے اخیر میں اگر سجدے سہو کر لے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسری رکعت میں اٹھ رہے ہیں، اچانک یاد آ جاتا ہے ہمیں، ارے بیٹھنا چاہیے تھا، ہم اٹھ رہے ہیں، غلطی کر رہے ہیں، تو اس موقع پر اگر ہم بیٹھنے کے قریب ہیں تو بیٹھ جائیں اور سجدے سے وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کھڑے ہونے کے قریب ہیں تو کھڑے ہو جائیں، نماز کے اخیر میں سجدے سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اب کیسے معلوم ہوگا کہ بیٹھنے کے قریب ہیں یا کھڑے ہونے کے قریب ہیں؟ علماء اکرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جو جوائنٹ ہوتی ہے پیروں کی، جو جوائنٹ، جیسے یہ ہاتھ میں جوائنٹ، ایسا ہاتھ کھل رہے ہیں، ایسے ہی پیر جب ہمارا اٹھتے ہیں تو پیر کھلتا ہے۔ تو اگر یہ پیروں کی جو جوائنٹ ہے گھٹنے کے نیچے والے حصے میں، اگر یہ کھل گئی ہے تو ہم کھڑے ہونے کے قریب ہیں، کھڑے ہو جائیں، اور اگر کھلی نہیں ہے تو بیٹھنے کے قریب ہیں، بیٹھ جائیں۔ تو اگر بیٹھنے کے قریب ہیں بیٹھ جائیں، سجدے سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کھڑے ہونے کے قریب یعنی پیر کی جوائنٹ کھل گئی ہیں اگر، تو کھڑے ہو جائیں، نماز کے اخیر میں سجدے سہو کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ اب اگر کوئی بندہ کھڑے ہونے کے قریب تھا لیکن وہ بیٹھ گیا تو یہ اس کا عمل برا ہے، لیکن یہ بھی اگر اپنی نماز کے اخیر میں سجدے سہو کر لے گا تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔